الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہم گزشتہ کچھ ہفتوں سے مقامات سلوک کے موضوع سے ایک سیریز کر رہے ہیں۔ مقامات سلوک وہ مقام ہیں جو کہ ایک سالک کے لیے انڈیکیٹر کے طور پہ سامنے آتے ہیں کہ جس راستے پہ تم چل رہے ہو، اللہ کے وصل کی جو کوشش تم کر رہے ہو، اگر تم اپنے اندر ان نشانیوں کو پاتے جاؤ تو سمجھ لو کہ تم اللہ کے قریب ہوتے جا رہے ہو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک بندہ سفر پہ نکلتا ہے تو وہ اپنی منزل پہ پہنچنے سے پہلے کچھ نشانیاں ڈھونڈتا ہے کہ کیا یہ جگہ آ گئی، یہ جگہ آ گئی۔ جیسے جیسے اس کو نظر آتی جاتی ہے کہ وہ جگہ آ گئی تو اس کو معلوم ہوتا رہتا ہے کہ اب میری منزل میرے قریب آ گئی۔ اسی طرح ایک سالک جب اپنے اندر ان خوبیوں کو جاننا شروع کر دے تو اس کو معلوم ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ اب میرے اندر میں اللہ کا قرب پانے میں آگے بڑھتا جا رہا ہوں۔ یہ مقامات جو ہم نے کیے اب تک، ان میں سب سے پہلا مقام توبہ، پھر زہد، توبہ، انابت، زہد، مجاہدہ، ورع، صبر، اور آج جو ہم مقام کریں گے وہ ہے شکر۔ لاسٹ ویک جو ہم نے ٹاپک کیا تھا صبر کا، وہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور بہت ہی خاص مقام ہے۔ اس مقام کا انسان کے اندر آنا اور اس مقام کو سمجھنا کہ صبر سے مراد کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جو آگے آنے والے مقام ہیں وہ اس مقام کے اوپر بیسڈ ہیں۔ انسان کے اندر صبر ہوتا ہے تو وہ آگے جو مقامات آنے لگے ہیں، شکر، توکل، تفویض اور رضا، ان مقامات کو پا سکتا ہے۔ اگر صبر نہیں ہوتا تو انسان یہاں ہی پھنس جاتا ہے، فل سٹاپ ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھ لیں ایک چیک پوسٹ ہے۔ اس چیک پوسٹ پہ اگر تو ہم نے اپنے آپ کو اس کی جو کوالٹیز ہیں وہ اپنے اندر اس میں اپنے آپ کو پروف کر دی کہ ہمارے اندر یہ کوالٹیز ہیں تو ہم آگے بڑھیں گے۔ اگر صبر والی کوالٹی نہیں ہوگی تو ہم یہاں ہی رک جائیں گے۔ تو صبر ایک نہایت ہی اہم مقام ہے۔ اس کے بارے میں جو بات کی گئی اس کو سنیں، اس کو سمجھیں، اور اگر اس کے بارے میں کوئی سوالات ہیں تو وہ بھی کریں تاکہ ان کا جواب آپ کو دیا جا سکے اور اس بات کو بالکل صحیح معنوں میں کلیئر کیا جا سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نعمتیں دی ہیں، بہت نعمتیں دی ہیں۔ ہم اگر حساب بھی لگانے بیٹھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی ہیں تو ہم اس کا حساب نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی مخلوق بنائی تو ہمیں انسانوں میں شمار کیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں گدھا بنا دیتے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں گھوڑا بنا دیتے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں خنزیر بنا دیتے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں وائرس ہی بنا دیتے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں فیصلہ کیا تو ہمیں اشرف المخلوقات میں سے چنا اور ہمیں انسان بنایا۔ پھر یہ اللہ کی ہم پہ اور بڑی نعمت کہ جب ہمیں انسان بنایا تو صحیح سالم انسان بنایا۔ ہمیں نابینا نہیں بنایا، ہمیں گنگا نہیں بنایا، ہمیں بہرا نہیں بنایا، ہمیں اپاہج نہیں بنایا،
ہمیں ہر لحاظ سے صحیح سالم بنایا، ہر سسٹم کو صحیح بنایا. پھر اس کے اوپر اللہ نے ہم پہ اس سے بڑھ کر احسان کیا کہ جب ہمیں تخلیق کر لیا تو ان لوگوں میں شامل کر لیا جو کہ صحیح راستے پہ تھے، یعنی کہ ایمان والے گھر میں پیدا کیا. پیدا ہوتے ہی ہمارے کانوں میں اذان دی گئی، بچپن سے لے کے اب تک ہمیں کلمے کی توفیق ملتی رہی. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا کیا. ہماری تو کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ تو اللہ ہی کی ہم پہ کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوانی عطا کی. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں شمار کیا جو کہ جن کے پاس اپنا گھر ہے. میں اکثر اس طرح سوچتا ہوں کہ اگر میں دنیا میں ان لوگوں کی اپنے آپ کو شمار کروں کہ میں کس پرسنٹائل میں آتا ہوں، تو میں دیکھنا شروع کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو صحیح سالم بنایا، کتنے لوگوں کو مسلمان بنایا، مسلمانوں میں سے کتنے لوگوں کو تعلیم یافتہ بنایا، کتنے لوگوں کو سے میٹرک تک کی تعلیم ملی، کتنے لوگوں کو جو ہے وہ بیچلر تک کی تعلیم ملی، کتنے لوگوں کو ماسٹرز تک کی تعلیم ملی، پھر کتنے لوگوں کو جو ہے اس کے بعد علم پڑھنے کی، دینی علم پڑھنے کی توفیق ملی، کتنے لوگوں کو جو ہے وہ اس علم پہ عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے، کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کسی اللہ والے کے ساتھ جوڑا، کتنے لوگوں کو اللہ والوں کے ساتھ جوڑنے کے ساتھ ان کی قربت نصیب فرمائی کہ ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ مسلسل جڑا رہنے نصیب فرمایا. کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، کتنے لوگوں کو باجماعت نوبی توفیق عطا فرماتے ہیں، کتنے لوگوں کو جو ہے وہ سنت اعمال پہ عمل کرنے کی توفیق فرماتے ہیں. اگر بندہ اپنی زندگی میں ہونے والی چیزوں کو غور کرتا جائے اور اس کو شارٹ لسٹ کرتا جائے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہم تو واقعی اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں. اللہ کے ہم پہ بہت احسان ہے، اللہ کے ہم پہ بہت احسانات ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت نعمتیں دی ہیں. کئی کروڑوں کھربوں لوگوں میں سے اگر ہم اپنے آپ کو اس طرح دیکھیں تو ہم ہزاروں کے اندر شمار ہو جاتے ہیں. اور یہ اگر اس طرح بندہ غور کرے تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے لوگوں میں سے اتنا اس قدر نعمت عطا فرمائی. انسان جو ہے وہ احسان کا بندہ ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک فطرت رکھی ہے، بلکہ اپنی تمام مخلوق کے اندر یہ فطرت رکھی ہے. میں کل ہی ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ اگر آپ کسی ڈاگ کے ساتھ اس کو 16 دن مسلسل کھانا کھلائیں تو وہ ڈاگ اپنی جو اس کی جو سینس پاور آف سینس ہے وہ 16 ایئرز آف ہز لائف وہ آپ کو اس کی میموری میں آپ رہتے ہیں. 16 دن کھانا کھلانے پہ آپ 16 سال اس کی میموری میں رہتے ہیں. کتا احسان مند رہتا ہے کہ اس بندے نے مجھے 16 دن کھانا کھلایا. اسی طرح اگر ہمارے ساتھ کوئی اچھا کرے تو ہمیں یاد رہتا ہے کہ یہ بندہ نے ہمارے ساتھ اچھا کیا ہے، ہم اس کو اس کے نعمت پہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی مشکل میں پڑے ہوں اور کوئی بندہ آ کے مدد کر دے تو ہمیشہ ایک یاد رہتا ہے یار وہ بندہ آ گیا تھا، اس نے میرے ساتھ اچھا کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بنائی ہے کہ دوسرا جب اس کے ساتھ کوئی بھلا کرتا ہے تو وہ بھلائی انسان کو یاد رہتی ہے. اب جو چیز میٹر کرتی ہے کہ اس بھلائی کو ہم ریئیکٹ کس طرح کرتے ہیں، ہم اس کا رسپانس کس طرح دیتے ہیں. اگر تو ہم اس بھلائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں، اس بھلائی کو اس احسان کو احسان مانتے ہیں تو یہ شکر ہے. اور اگر ہم اس بھلائی کو رد کر دیتے ہیں، اپنا برتھ رائٹ سمجھتے ہیں کہ بھئی میں تو ہوں ہی اس قابل کہ میرے ساتھ یہ کام کیا جائے، تو یہ ناشکری ہے. تو شکر کی تعریف کیا ہوئی کہ کسی محسن کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی نافرمانی سے شرم کرنا، یہ شکر کہلاتا ہے. یا پھر محسن کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی تعریف کرنا، اس کو بھی شکر کہتے ہیں.
یعنی کہ اس کی نافرمانی سے حیا کرنا اور اس کی تعریف کرنا، یہ دونوں مل کر شکر ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کو صرف اس کی تعریف کرتے رہیں، واہ جی واہ آپ نے تو اب مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، آپ بہت ہی مشکل میں پھنسے ہوئے تھے، بالکل فاقوں پہ آ چکے تھے، پیسہ ختم ہو چکا تھا، ایک بندے نے کہا کہ یار یہ بندہ قابل ہے، اچھا بندہ ہے، میں ذرا اس کو، مشکل میں پھنسا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، میں اس کو اپنے پاس نوکری پہ رکھ لیتا ہوں۔ اس نے آپ کو اپنے پاس نوکری پہ رکھ دیا۔ اب جب نوکری پہ رکھا تو ظاہری بات ہے آپ کے پاس آمدنی آنا شروع ہو گئی۔ اب آپ اس کو بڑا اس نے آپ کے اوپر احسان کیا، اب آپ اس کی بڑی تعریفیں کرتے رہیں کہ جی وہ تو بہت ہی اچھا انسان ہے، بہت ہی نیک انسان ہے، بہت ہی نرم دل انسان ہے، اس نے میری مشکل وقت میں میری مدد کر دی، کیا ہی اچھی اس کی کوالٹیز ہیں، کیا ہی اس میں خوبیاں ہیں۔ یہ باتیں تو آپ اس کے ساتھ کرتے رہیں، لیکن جہاں پہ اس نے آپ کو نوکری پہ رکھا وہاں پہ آپ جو ہے وہ فراڈ بھی کرنا شروع کر دیں۔ پروکیورمنٹ مینیجر آئے ہوئے تھے اور آپ ڈیلز ایسی کرنا شروع کر دیں کہ اس کو فائدہ ہونے کے بجائے کٹس آپ لینا شروع کر دیں، یعنی کہ اس بندے کے نے جس امانت آپ کو سونپی اس میں خیانت کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ آپ کی تعریفیں کرتے رہنا، اس کو اچھا بھلا کہتا رہنا شکر نہیں ہے۔ اس کی تعریف بھی کرنا اور اس کو نافرمانی بھی نہ کرنا یہ شکر ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم تعریفیں تو بیان کرتے رہیں، ہر بات میں الحمدللہ بھی کہتے رہیں، ہر بات میں ہم اللہ کا ہر بات کو کہ اللہ نے میرے پہ بڑا احسان کیا، اللہ کا مجھ پہ بڑا فضل ہے، الحمدللہ الحمدللہ، یہ تو کرتے رہیں، لیکن اللہ کی نافرمانی بھی کرتے رہیں، جس چیز سے اللہ نے منع کیا وہ بھی کرتے رہیں، ہر گناہ میں بھی پڑتے رہیں، تو یہ شکر نہیں ہے، یہ ناشکری ہے، یہ کفران نعمت ہے۔ شکر مجموعہ ہے، کمبینیشن ہے تعریف کا اور اس کی جس بندے کا ہم پہ احسان ہے اس کی نافرمانی کرنے سے بچنے کا۔ شکر کے 3 ارکان ہیں، یا جس طرح ہم نے ہر مقام کے 3 جو ہے اقسام کی، اسی طرح شکر کی بھی 3 ارکان ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ بندہ دل میں نعمت کا اعتراف کرے۔ پہلا مقام یہ ہے کہ اکنالج کرنا کہ میرے اوپر واقعی کوئی نعمت ہے، مجھ پہ یہ جو میرے پاس چیز آئی ہوئی ہے، اٹس ناٹ مائی برتھ رائٹ، یہ مجھے جو ہے وہ ملنا نہیں تھا، یہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ واقعی مجھ پہ احسان کیا گیا ہے۔ if I have been given، یہ اللہ کی بلیسنگ ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، دل میں اعتراف کرنا۔ دوسری چیز یہ کہ ہم زبان سے اس نعمت کا اظہار کریں، صرف دل میں ہی کہتے رہنا کہ ہاں بھائی واقعی یہ میرے لیے بہت اچھی چیز ہے، کافی نہیں ہے، زبان سے اس کا اعتراف کرنا کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ چیز دی، اللہ کا شکر ہے، میں تو اس قابل نہیں تھا، یہ اللہ نے مجھے دے دی، زبان سے اس کا اعتراف کرنا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے اوپر پکے جمع رہنا، یعنی کہ ہم دل میں بھی اس کا اعتراف کریں، زبان سے بھی اس کا اعتراف کریں اور اپنے اعضاء سے بھی جو ہے اس کے حق ادا کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچے رہنا۔ یہ تینوں چیزیں ارکان ہیں شکر کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شکر کو تقریباً 50 دفعہ ذکر کیا۔ مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کو مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا ملے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان پر جمے رہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نہایت ہی قدردان اور جاننے والا ہے۔ ایک اور جگہ سورہ نمل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، کہ جو شخص شکر ادا کرتا ہے وہ اپنی نفس کے لیے شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر والا نہیں پائیں گے۔ تو یہ بھی بندوں کی ایک خوبی انہوں نے بتا دی کہ ہم تو اکثر زیادہ تر شکر ہوتے ہی کرنے والے نہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، پھر فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو تو وہ اس سے تمہارے لیے زیادہ پسندیدہ کام ہے۔
ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ بعلم بالشاکرین، کہ کیا اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو جاننے والا نہیں ہے؟ شکر ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام بندوں کے اندر موجود ہوتی ہی ہوتی ہے۔ یہ انبیاء اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی علیہ السلام کی بھی صفت تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے خوب شکر کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو قرآن پاک میں خود نقل فرماتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، کہ جب ہم نے ان کی نسل کو ان کے ساتھ جمع کر دیا، سوار کر دیا، تو وہ بہت ہی شکر گزار بندے تھے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے شاکرا لانعمہ، کہ وہ بہت ہی نعمتوں پہ شکر کرنے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا اور ان کو اپنے صراط مستقیم عطا فرما دی۔ اور یہ صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ان کی نشانیوں میں سے شامل فرمائی، کہ جو شکر کرنے کی صفت ہے وہ ایک نشانی ہے مومن ہونے کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اور ان کی قوم کو بتایا کہ یا عیسیٰ انی باعث بعدکم امۃ ان اصابہم من یحبون حمدہ وشاکروا، کہ عیسیٰ آپ کے بعد ایک امت مبعوث ہوگی جن کو جب وہ چیز ملے گی جس سے وہ محبت کرتے ہیں تو وہ اس پہ اللہ کی تعریف کریں گے اور اس کا شکر ادا کریں گے۔ وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَكْرَهُونَ احْتَسَبُوا وَصَبَرُوا، اور جب ان کو وہ ملے گا جس کو وہ ناپسند کرتے ہیں تو وہ اس چیز پر جو ہے وہ صبر کریں گے۔ یعنی کہ دو نشانیاں اس امت کی بتائیں کہ پہلی تو یہ کہ جب ان کو کوئی چیز ایسی ملے جس پہ وہ اللہ جو ان کو پسند ہے، یعنی کہ جو ان کی چاہت کے مطابق ہے، تو وہ اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور اللہ کی تعریف، یعنی کہ اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ اور وہ کوئی ایسی چیز مل جائے جو ان کے لیے ناپسند ہو تو پھر جو ہے وہ اس کے اوپر صبر کرتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیرانگی ہے مومن کے ہر کام پر، حیرانگی ہے مومن کے ہر کام پر، اس کا ہر کام ہی بھلا ہے، اگر اسے نعمت ملے اور وہ شکر کرے تو بھی جنتی، اور اگر تکلیف پہنچے اور اس پر صبر کرے تو بھی جنتی۔ یہ صرف مومن کے لیے ہے۔ یعنی کہ جو بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ڈپینڈنگ اپون آر ریئیکشن ٹو دا اسٹیٹ دیٹ وی آر ان، وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ ہمارا فیصلہ کیا ہونا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم پہ اتنے رحیم ہیں کہ اگر ہم صحیح ریئیکشن شو کر دیں تو چاہے ہم جس حالت میں بھی ہوں وہ ہمارے لیے خیر بن جاتی ہے۔ اگر ہم تکلیف میں ہوں، مشکل میں ہوں، مصیبت میں ہوں، اس پہ ہم صبر کر لیں تو اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمارے لیے خیر بنا دیتے ہیں۔ اور اگر ہم خوشحالی میں ہوں، عیش و عشرت میں ہوں، رزق کی فراوانی میں ہوں اور اس میں ہم شکر گزار بن جائیں تو وہ بھی ہمارے لیے خیر بن جاتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان نصفانی، نصف من شکر و نصف من صبر، کہ ایمان جو ہے وہ دو چیزوں پہ ہے، نصف ہے، 50-50 ہے، 50% شکر ہے، 50% صبر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جب اتنی اہمیت ہے شکر کرنے کا تو ہمیں احساس کیوں نہیں ہوتا کہ شکر کریں کس طرح؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا کہ شکر کرنے والے تو بہت کم لوگ ہیں۔ ہمیں کوئی بندہ پانی دیتا ہے تو ہم اس کو تھینک یو کہتے ہیں، ہم کوئی چھوٹا موٹا کسی سے ہمیں کوئی کام مل جائے ہم اس کا شکر ادا کرنے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہم پہ اتنی نعمتیں اور ہم اس کا شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن لوگ اکثر شکر ادا نہیں کرتے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم میں یہ جو کوالٹیز جو میں بتانے لگا ہوں یہ تو موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم شکر میں ہمارے شکر کرنے میں کمی ہے۔ پہلی چیز جس کی وجہ سے شکر کرنے میں کمی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم
نعمتوں سے لا علمی اختیار کرتے ہیں. ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں ادا کی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہی میں نے جس طرح کہا کہ اگر ہم شروع میں جو بات ہوئی کہ اگر ہم اپنے آپ کو اس پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ میں ایز این انڈیویجول لوگوں کے مقابلے میں کہاں کھڑا ہوں, تو ہمیں احساس ہوگا کہ اللہ نے ہم پہ کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں. یہ جو ہمارا آرام سے بیٹھ کے کھانا کھا لینا ہے, یہی بہت بڑی نعمت ہے. اس کو بھی چھوڑیں, یہ جو ہمارا ایکسکریٹری سسٹم کا کام کرنا کہ ہمیں وقت کے اوپر جو ہے ہمارے جسم سے ہوا کا خارج ہو جانا, وقت کے اوپر ہمارے جسم سے جو ہے چیزوں کا نکل جانا, یہ اللہ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے. میری مدر ان لا پچھلے دنوں بہت بیمار تھیں. اس قدر بیمار تھیں کہ ان کو اپنی باڈی کے اوپر کنٹرول ہی نہیں رہتا تھا. بالکل بیٹھے بیٹھے گر جانا, پھر وہاں سے حالات خراب ہونا شروع ہوئے. ان کو یہی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ وہ ہیں کہاں پہ. ان کو اپنی باڈی کے اوپر تمام چیزیں جو ہیں ان کی کنٹرول لیپس ہونا شروع ہو گیا. جب ڈائگنوسز ہوئے تو ڈاکٹرز نے شارٹ لسٹ کیا کہ اس کی وجہ ان کی ایکسیسو کانسٹیپیشن ہے, اور وہ کانسٹیپیشن جو ہے اس قدر گیسز جنریٹ کر رہی ہے کہ ان گیسز کی وجہ سے جو باڈی سے نکل نہیں رہی, ان کے سسٹمز جو ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہیں. ان کو اپنے اوپر سینس پہ اوپر قابو نہیں رہ سک رہا, ان کو اپنی میموری کے اوپر قابو نہیں رہ سک رہا, ان کا ہوش ہی غائب ہوتا جا رہا ہے. سبحان اللہ, کہ یہ ہمارے جسم سے گند بلا کا نکلنا, اپنے وقت پہ نکلنا, یہ بھی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے. وہ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی کہ الحمدللہ الذی عن الاذی وعافانی. کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے کہ جس نے مجھ سے اس وبا کو, اس مرض, اس چیز کو مجھ سے دور کیا اور مجھے عافیت عطا کی. یہ واقعی اللہ کا کرم ہے ہم پہ. لیکن ہم کیونکہ اس بارے میں سوچ نہیں رہے ہوتے, ہمیں لا علمی ہوتی ہے ان نعمتوں کی, تو ہم کوئی احساس ہی نہیں ہوتا. ایک واقعہ ہے, سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں. کہ ایک شخص تھا, وہ اپنے شیخ کے پاس آیا, کہتا ہے حضرت بہت مسئلہ میں پڑا ہوا ہوں, بہت ہی مسئلے میں پڑا ہوا ہوں. میں نے کہا کیوں, کیا ہو گیا؟ نے کہا حضرت ایک چھوٹا سا گھر ہے, میرے اپنے 4 بچے ہیں, والدہ کے پاس بھی رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے تو میں ان کو بھی ساتھ لے آیا ہوں. میری پھپھی تھیں, وہ بھی اب جو ہیں بیوہ ہو چکی ہیں, تو میں ان کو بھی اپنے گھر پہ لے آیا ہوں. اور جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ ہمارے قریب کے رشتہ دار ہیں, وہ بھی جب سفر پہ آتے ہیں تو ہمارے گھر ہی آ کے مقیم ہو جاتے ہیں. تو گھر چھوٹا ہے اور سب لوگ ہوتے ہیں, بڑی پریشانی ہوں, کچھ سمجھائیں کیا کروں, کس طرح میں مشکل سے نکلوں. تو حضرت نے سر جھکایا, کہتے ہیں اچھا میں سوچتا ہوں. انہوں نے کہا مجھے سمجھ میں آ گئی ہے, تم ایسا کرو اپنے گھر میں ایک مرغا لے آؤ. کہتے ٹھیک ہے حضرت, میں مرغا لے آؤں گا. مرغا لے آیا, ہفتے بعد واپس آیا, حضرت وہ تو مشکل بڑھ گئی ہے, مرغا اب شور بھی مچاتا ہے, لوگوں کے درمیان میں بھی ہوتا ہے, کبھی ایک بستر سے دوسرے بستر کے اوپر اس کا الگ شور اور الگ گند, یہ تو معاملہ اور خراب ہو گیا. حضرت نے پھر سر جھکایا, کہتے ہیں اچھا میں سوچتا ہوں. میں نے کہا نہیں, تمہارا معاملہ سنگین ہے, تم ایسا کرو مرغے کے ساتھ ساتھ ایک بکری بھی گھر میں لے آؤ. کہتے ہیں حضرت بکری بھی لے آؤں؟ ٹھیک ہے حضرت لے آتا ہوں. بکری بھی گھر لے آیا. اگلے ہفتے آیا, اب تو رو رہا, حضرت میں تو بہت ہی پریشان ہو گیا ہوں, پہلے لوگ تھے, پھر مرغا آ گیا, اور اب تو بکری بھی ہے. حضرت اس نے اپنا الگ گند ہے, اس کا کھانے کا گند, اس کے جو ہے وہ بٹھوں کا گند, اس کی ہر چیز جو ہے وہ میمنیوں کا گند, ہر چیز اس کی مطلب ایک عجیب مصیبت پڑی ہوئی ہے. حضرت نے کہا کہ نہیں, یہ معاملہ اس طرح نہیں صحیح ہو رہا, اب ایک کام کرو, تم گدھے کو بھی گھر میں لے آؤ. اور پریشان, لیکن حضرت کا حکم تھا, لے آیا, گدھا بھی لے آیا. اب جب وہ تیسرے ہفتے آیا تو وہ تو زاروں قطار رو رہا کہ حضرت یہ تو میں تو بتا نہیں سکتا کہ کیا مشکل ہے, پہلے تو ہم آپس میں تھے, اب تو ان جانوروں کی وجہ سے ہمارا تو بس نہیں چلتا کہ ہم گھر سے باہر نکل جائیں, یہی گھر میں رہیں. مطلب آپ سوچیں, گدھا بھی گھر میں, مرغی بھی گھر میں, بکری بھی گھر میں, اور ہم اتنے زیادہ لوگ بھی گھر میں, اور ایک کمرے کا گھر, ہم کریں تو کریں کیا؟ اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ تم اب مرغے کو نکال دو.
کچھ اگلے ہفتہ بندہ آیا، حضرت اب پہلے سے حالات بہتر ہیں. میں کہا اچھا چلو ایسا کرو اب تم بکری کو نکال دو. دوسرے ہفتے آیا، حضرت اب تو پھر بھی حالات اور بہتر ہوتے جا رہے ہیں، اب دعا فرماتے ہیں اسی طرح حالات رہیں. میں نے کہا ہاں اب ایسا کرو تم اس گدھے کو بھی نکال دو. اب جب 6 ہفتے بعد وہ بندہ آیا، تم بڑی سی مسکراہٹ، ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ، اور آ کے حضرت کو، حضرت یہ آپ کے لیے مٹھائی لایا ہوں، بہت بہت شکریہ. میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ اس نے کہا حضرت آپ نے کیا کمال نسخہ بنایا، جب سے اس گدھے کو گھر سے نکالا ہے تو ہم گھر والے آپس میں بڑے خوش ہیں، بڑے سکون ہے گھر میں، کوئی مسئلہ نہیں، تو کو کمی محسوس ہی نہیں ہوتی، جگہ بھی کھلی لگنا شروع ہو گئی ہے، بڑے ہم خوش ہیں. تو حضرت نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو اللہ کے بندے، گھر میں اب بھی اتنے ہی بندے ہیں جتنے شروع میں روتے ہوئے تم آئے تھے. تمہیں احساس نہیں تھا کہ تمہیں گھر ملا ہوا ہے، اللہ نے سر جھکانے کی جگہ، ٹھکانے کی جگہ دی ہوئی ہے، جو ہے تم لوگ سکون سے آپس میں رہ رہے ہو. جگہ تو اب بھی اتنی ہے، لیکن جب چیزیں ایڈیشنل ہوئی تو تمہیں احساس ہوا کہ جگہ کم ہوتی کیا ہے. اور اب جب تمہیں واپس وہ جگہ مل گئی جس پہ تمہیں جو تنگی کے بعد ملی تھی تو تم اسی پہ شکر گزار ہو. تو ہمارا بھی یہی حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزیں دی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں کتنی نعمتیں میں دی ہوئی ہیں. ہم ادھر ادھر کی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب وہ چیزیں کمپریس ہونا شروع ہوتی ہیں، ہم سے چھننا شروع ہوتی ہیں، تو ہمیں احساس ہوتا ہے اوہ یہ تو ہمارے پاس کیا کیا نعمت تھی. تو نعمتوں کی لا علمی، نعمتوں کے اوپر نظر نہ ہونا، یہ ایک وجہ بنتی ہے شکر نہ ادا کرنے کی. پھر دوسری وجہ جو بنتی ہے وہ ہے دوام نعمت کا دھوکہ ہونا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نعمت ہمارے پاس ہے یہ تو ہمارے پاس ہمیشہ رہے گی، یہ تو فار ایور میری ہے. بچپن سے ہمیں اچھا گھر ملا، پیار کرنے والے والدین ملے، اچھی تعلیم ملی، ان لمیٹڈ ٹائمز کھانا ملا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی نارم ہے، ایسا ہی رہے گا، ایسا ہی چلتا رہے گا. میں بچپن میں بھی ایسا تھا، جوانی میں بھی ایسا ہو گیا، بڑھاپے میں بھی ایسا ہوں گا، اور جب تک زندگی ایسا ہی رہے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ حالات کو بدلتے رہتے ہیں. تو اس دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ حالات ایسے ہی رہیں گے. پھر ایک اور وجہ جو ہم جس کی وجہ سے شکر نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے سے اوپر والے لوگوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں. ہماری نظر ہوتی ہے کہ میرے پاس ابھی ٹویوٹا ہے، لیکن جو میرا کولیگ ہے اس کے پاس BMW ہے، میرے پاس بھی BMW ہے. جب BMW آ جائے، یار کلاس تو یہ ہے کہ میرے پاس فراری ہو. حالانکہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم سے تو اتنے زیادہ لوگ ہیں جن کے پاس تو ٹرانسپورٹیشن ہی نہیں ہے. ہمیں گھر سے آفس آنے کے لیے ہمیں یہ فکر لگی ہے کہ آج میں اپنی BMW میں جاؤں یا میں اپنی لیکسس میں جاؤں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پلان کرنا پڑتا ہے کہ میں آج 2 گھنٹے پہلے اٹھوں تاکہ میں یہاں سے یہ والی بس لوں گا تو میں میٹرو اسٹیشن پہنچوں گا، میٹرو اسٹیشن سے اتنا میں 2 کنیکشنز چینج کرتے ہوئے آفس کے اسٹیشن پہ پہنچوں گا، آفس کے اسٹیشن سے اتنے منٹ پیدل چلوں گا تو میں کہیں جا کے اپنے دفتر پہ وقت پہ پہنچوں گا. ہمیں کیونکہ نظر ہمارے سے اپنے سے اوپر والوں پہ ہوتی ہے تو ہمیشہ دل میں ایک ہرس رہتی ہے، ہمیشہ ایک دل میں ایک کمی کا احساس رہتا ہے. لیکن اگر ہماری نظر اپنے سے نیچے والوں پہ ہو تو ہمیں احساس ہو کہ ہم تو کتنوں سے بہتر ہیں، شکر کی کیفیت پیدا ہو. پھر ہم میں قناعت کی کمی ہوتی ہے. ہمیں قناعت نہیں ہوتی کہ جتنا ملا ہے اس پہ شکر ہونے والا ہمارے اندر احساس نہیں ہوتا. ایک بس اور ایک ہمارے اندر ایک مسلسل جو ہے نا ایک کیفیت بنی ہوتی ہے کہ کہیں سے مجھے اور مل جائے. لیکن اگر ہم اپنے اندر جتنا ملا ہے اس کے اوپر شکر کرنے والا بن جائیں تو یہ بہت بڑی خوبی ہے. ٹو بی کنٹینٹ ود واٹ وی ہیو، یہ جو کنٹینٹمنٹ ہے نا یہ بہت بڑی کوالٹی ہے. ہم کیونکہ کنٹینٹ نہیں ہوتے، ہم کیونکہ اس چیز پہ خوش نہیں ہوتے جو ہمیں مل چکا ہوتا ہے، ہم ایک مسلسل اس میں ہوتے ہیں. اگر ہم اس چیز پہ جتنا مل گیا وہی میرے لیے کافی ہے، وہ مجھے اس سے زیادہ نہیں چاہیے، میں بہت خوش ہوں جو اس سے مجھے مل چکا ہے، وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ نہیں مجھے اور بھی چاہیے، اور بھی چاہیے، اور بھی چاہیے، تو وہ ہمارے اندر سے ایک شکر کی کیفیت ہی نہیں پیدا ہوتی. پھر ہم غافل رہتے ہیں. یہ دوسرا پوائنٹ میں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ ہماری ایسی ہی رہے گی. ہم غافل رہتے ہیں اللہ کی تدابیر سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ
نداولھا بین الناس، کہ میں لوگوں کے درمیان حالات کو بدلتا رہتا ہوں، کبھی کسی کے حالات ایک سے نہیں رہتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ الآمنوا من مکر اللہ، کہ تم کیا اللہ کی تدبیر سے، اللہ کے مکر سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان حالات کو بدلتے رہتے ہیں۔ ہم ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک ہی اسٹیٹ میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جس میں ہیں اس پہ قناعت اختیار کریں، اس پہ شکر ادا کریں۔ پھر جب انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، ہٹ دھرمی آ جاتی ہے کہ نہیں یہ میرا ہے، میں نے یہ اچیو کیا ہے، میں نے اس چیز کو پایا ہے، میں اس چیز کو لے کے آیا ہوں، اگر میں محنت نہ کرتا تو کیسے ہو سکتا تھا، یہ تو میرا رائٹ ہے، یہ تو مجھے ملنا ہی ملنا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ جو تکبر ہے یہ اللہ تعالیٰ کے شکر کو نگیٹ کرتا ہے، بلکہ شکر کی توفیق ہی نہیں نصیب ہوتی ہے۔ پھر ایک اور چیز جو ہم کبھی جو ہے نا انکانشیسلی کر جاتے ہیں، کہ وہ جن کے پاس نعمت نہیں ہوتی ہے ان کا مذاق اڑانا، جو نعمت سے محروم ہوتے ہیں ان کا مذاق اڑانا۔ اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے، کیونکہ جس کا ہم مذاق اڑاتے ہیں اس مذاق سے اگر اس کا دل ٹوٹ جائے تو وہ یقیناً ثابت ہوتی ہے، اور دل ٹوٹنا جو ہے وہ ہمارے لیے بس سمجھ لیں کہ ہمارے ڈاؤن فال کی آغاز ہو جاتا ہے۔ ہم بعض اوقات اپنے مذاق میں ہی کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ یار تو ہر وقت ہی مانگتا رہتا ہے، یہ تو ہے ہی منگو، اور ہمارے دماغ میں شاید یہ ہو کہ بھئی مجھے تو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، میرے پاس تو ہے ہی ہے چیز۔ اب اس کا یہ کہہ دینا کہ یہ تو ہے ہی منگو، یہ تو ہے ہی مانگنے والا، اس کا مذاق اڑا دینا، اس کی تصغیر کر دینا، اگر اس بات سے اس کا دل ٹوٹ جائے کہ میرا کیا قصور ہے، میں تو مانگنے والا نہیں تھا، حالات نے مجھے مانگنے والا بنا دیا، اس کے دل کا ٹوٹنا یہ ہمارا ڈاؤن فال کا سبب بن سکتا ہے۔ تو ہمیں اس بات سے کانشیس رہنا چاہیے کہ میں بات کر کیا رہا ہوں۔ اللہ کی نعمتوں پہ نظر رکھنا کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا نعمتیں دی ہوئی ہیں، اللہ نے ہمیں کیا کیا کن کن چیزوں سے نوازا ہوا ہے، اپنے ہر وقت اس بات کا کاؤنٹ رکھتے رہنا کہ میں ایک دن صبح سے لے کے شام تک مجھے کیا کیا چیزیں مل گئی، کن کن اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتوں پہ میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ اگر ہم یہی سوچیں کہ اللہ اگر ہمیں بینائی نہ دیتے تو ہم اندھے ہوتے، اگر اللہ ہمیں گویائی نہ دیتے تو ہم گنگے ہوتے، اگر اللہ ہمیں سماعت نہ دیتے تو ہم بہرے ہوتے، اللہ اگر ہمیں صحت نہ دیتے تو ہم بیمار ہوتے، اگر ہمیں گھر نہ دیتے تو ہم بے گھر ہوتے، اگر ہمیں کھانا نہ دیتے تو ہم بھوکے ہوتے، اگر اللہ ہمیں پانی نہ دیتے تو ہم پیاسے ہوتے، اگر اللہ ہمیں کپڑے نہ دیتے تو ہم ننگے ہوتے، اللہ اگر ہمیں علم نہ دیتے تو ہم جاہل ہوتے، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتے تو ہم گمراہ ہوتے، اگر اللہ رب العزت ہمیں عقل نہ دیتے تو ہم پاگل ہوتے، اللہ اگر ہمیں مال نہ دیتے تو ہم فقیر ہوتے، اگر اللہ ہمیں عزت نہ دیتے تو ہم ذلیل ہوتے، اگر اللہ ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ نہ ڈالتے، ستاری نہ فرماتے تو ہم لوگوں میں گناہ گار مشہور ہوتے، حالانکہ ہم صرف یہ سوچیں کہ ہم خلوت میں کتنے گناہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کتنے آسانی سے جھوٹ ڈال دیتے ہیں، اور بعض اوقات اللہ ستاری فرما دیتے ہیں، ہمارے جھوٹ پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، ہماری بد نظری پہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہم پہ احسانات ہیں، اللہ کی ہم پہ بے پناہ نعمتیں ہیں جن کو ہم احساس نہیں رکھتے، ہم سوچتے نہیں ہیں جن کے بارے میں۔ قرآن پاک میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم نعمت کے ساتھ مکالمہ کر رہے ہیں، نعمت سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اگر ہم کچھ سوال کریں تو قرآن پاک ان کا نعمت کی طرف سے جواب دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم نعمت سے سوال پوچھیں کہ تو کون ہے، تو نعمت جواب دیتی ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، کہ میں وہ نعمت ہوں جو اللہ نے بندوں کو ظاہری اور باطنی طور پر عطا کی ہے۔
پھر نعمت سے سوال پوچھیں کہ اچھا نعمت صاحبہ آپ یہ بتائیں کہ آپ آئی کہاں سے ہیں؟ تو نعمت جواب دیتی ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ، کہ جو بھی نعمت ہے وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ پھر ہم اس سے پوچھیں کہ تم ہو کتنی، تم 1 ہو، 2 ہو، 4 ہو، 20 ہو، 1000 ہو، کتنی ہو؟ تو وہ جواب دے گی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ تم ستاروں کو گن سکتے ہو، درختوں کے اوپر موجود پتوں کو گن سکتے ہو، ریت کے ذرات کو گن سکتے ہو، سر کے بالوں کو گن سکتے ہو، لیکن اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو نہیں گن سکتے، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ نے خاص طور پہ کہہ دیا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ تم اس کو نہیں گن سکتے، تم جتنا بھی گننا چاہو۔ پھر اگر آپ اس سے سوال پوچھیں کہ تم جتنی ہو تم اتنی رہتی ہو یا تم بڑھتی بھی ہو، تو وہ آگے سے جواب دے گی کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تو تم اپنے میرے ملنے پہ یعنی کہ نعمت کے ملنے پہ شکر ادا کرو تو وہ مزید بڑھتی چلی جائے گی، جتنا تم شکر کرو گے اتنی نعمت بڑھتی چلی جائے گی۔ جو بندہ نعمت ملنے پہ ایک دفعہ الحمدللہ کرے اس کو دوسری نعمت مل جاتی ہے، جو دوسری پہ نعمت پہ الحمدللہ کرے وہ تیسری کا حقدار ہوتا ہے، اور تیسری پہ الحمدللہ کرے وہ اگلی کا حقدار ہو جاتا ہے۔ تو تم جتنا شکر ادا کرو اتنی تمہیں نعمت ملتی رہے گی۔ اچھا پھر بندہ اس نعمت سے پوچھے کہ بھائی تم یہ بتاؤ کہ تم جو ہے وہ میرے لیے خیر بن کے آئی ہو یا امتحان یا شر بن کر آئی ہو؟ تو نعمت جواب دے گی کہ میں اکثر لوگوں کے لیے تو خیر بن کر آتی ہوں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے لیے میں انما نملی لہم لیزدادوا اسما، کہ میں جب آتی ہوں میں ان کو زیادہ نعمتیں دیتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما نملی لہم لیزدادوا اسما، کہ میں جب ان کو زیادہ نعمتیں دیتا ہوں تاکہ وہ زیادہ گناہ کریں۔ بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی گمراہی میں مزید بڑھنے کے لیے ان کو نعمتیں عطا کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے کچھ بیانات پہلے ایک واقعہ کیا تھا کہ ایک وزیر تھا، اس نے ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک بندے کو بلایا جو کہ مردوں کے ساتھ زنا کرتا تھا، اور اس کو بلا کے کہا کہ بھائی تم میرے وزیر بن جاؤ۔ تو اس بندے نے کہا کہ یہ تو ایسا گناہ تھا کہ جس پہ مجھے قتل کروا دیا جاتا، بادشاہ کہتے ہیں وزیر بن جاؤ۔ تو کسی نے بادشاہ سے پوچھا کہ آپ نے اس کو وزیر کیوں بنا دیا؟ تو بادشاہ نے اس کو کہا کہ میں نے اس لیے، مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اس کو وزیر بنا دوں تاکہ اس کو یہ لگے کہ اس کی نعمت، اس کے گناہ پہ اس کی کوئی سزا نہیں ہے بلکہ عیش ہی عیش ہے، اور وہ اپنے گناہ سے توبہ ہی نہ نصیب ہو اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات گناہوں میں بندے کو رکھنے کے لیے کہ اس کو توبہ کی نصیب ہی نہ ہو، اس کے اوپر نعمتیں بچھاتے رہتے ہیں۔ تو بعض اوقات نعمتیں آنا گناہوں میں بڑھتے رہنا ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ اگر آپ نعمتوں کے ہونے کے باوجود گناہ میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو یہ نعمت آپ کے لیے خیر نہیں ہے، یہ آپ کے لیے شر ہے، آپ کے لیے سزا کی وجہ بن رہی ہے، ایک امتحان بن کے آئی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں نعمت عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر نعمت ملے اور وہ بندہ شکر ادا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ عذاب کو اس کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ پھر اگر ہم نعمت سے پوچھیں کہ آپ آتی ہیں اور کوئی شکر ادا نہیں کرتا تو کہ آپ فوراً چلی جاتی ہیں، تو نعمت جواب دے گی سَنَسْتَدْرِيجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، کہ ہم ان کو درجہ بدرجہ یوں نیچے اتارتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ اکثر بندے سے فوراً نعمت کو نہیں چھین لیتے، درجہ بدرجہ، درجہ بدرجہ۔ اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لوگ نیکی تقوی کی راہ پہ چلنا شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایک انسٹنٹ بوسٹ دیتے ہیں، وہ نمازوں میں بھی باقاعدگی اختیار کر لیتے ہیں، مراقبہ بھی اچھا ہو جاتا ہے، تہجد بھی باقاعدگی سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، دعائیں بھی دل لگا کے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اچھے اخلاق بھی اپنا لیتے ہیں۔ لیکن کیونکہ شیطان لگا ہوتا ہے
اور وہ شیطان کو دور نہیں کرتے، پھر گناہ میں پڑنا شروع کرتے ہیں، پھر گناہ میں پڑنا شروع کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایک دم سے ہی ان سے یہ ساری خوبیاں چھوٹ جائیں، بلکہ پہلے تہجد میں کمی آتی ہے، پھر دعاؤں میں دل لگنا بند ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جو باقی نوافل کی ادائیگی ہوتی تھی وہ کرنا بند کر دیتے ہیں، پھر نماز کے ساتھ اگر سنتیں پڑھتے تھے تو سنتیں کماں بند ہو جاتی ہیں، آہستہ آہستہ آ کے وہ بندہ صرف فرائض پہ رہ جاتا ہے۔ تو یہ تدریجاً جو نیکی میں کمی آنا، یہ بھی ناشکری کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ سے اپنی نعمتوں کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے وہ نعمتیں کم ہوتی رہتی ہیں۔ پھر اگر ہم نعمت سے یہ کہیں کہ بھئی اب یہ بتاؤ کہ اگر ہم تمہارا تذکرہ زیادہ کریں تو پھر کیا ہوگا، تو وہ جواب دے گی کہ ذکروا نعمتی یورث الحب للہ عز وجل، کہ نعمتوں کا زیادہ تذکرہ، یہ آیت نہیں ہے، یہ ویسے ایک بات ہے کہ نعمتوں کا زیادہ تذکرہ کرنے سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو پھر اس کا ذکر کرو۔ پھر اگر اس سے آخری بات پوچھیں کہ بھائی قیامت کے دن کیا ہوگا، تو وہ کہے گی کہ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ تمہیں جو نعمتیں دی گئی ہیں تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ اسکیری بات ہے کہ جو نعمتیں ملتی ہیں اس کے اوپر پھر ہم سے سوال بھی کیا جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ شکر ایک ایسی نعمت ہے جو کہ دائمی عبادت ہے، شکر ایک ایسی چیز ہے جو کہ دائمی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ عبادتیں مخصوص بنائیں، نماز ایک مخصوص وقت میں بنائی، اپنے وقت میں نماز ہوتی ہے، وقت کے باہر نماز نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح روزہ ایک مخصوص مہینے میں ہوتے ہیں، اس کے باہر روزہ نہیں ہو سکتا۔ زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے، حج عمر میں ایک دفعہ ہوتی ہے۔ پھر ان عبادتوں میں بھی مخصوص جو ہے وہ تخصیص ہو گئی کہ کچھ نمازیں جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اوقات کو مکروہ کر دیا کہ نماز بندہ پڑھ ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ اوقات ہیں جن میں نماز کو پڑھنے کو مکروہ تحریمی قرار دے دیا۔ سورج نکلنے کا وقت، جب سورج بالکل اپنے عروج پہ پہنچ جائے، زینت پہ وہ جسے کہتے ہیں اس پہ پہنچ جائے، یا سورج ڈوبنے کا وقت، اس وقت بندہ مکروہ تحریمی اوقات ہیں، ان میں نماز بندہ پڑھنا جائز ہی نہیں۔ پھر کچھ اوقات ایسے رکھ دیے جو کہ نماز پڑھنا حرام ہے، مثال کے طور پہ اگر حیض اور نفاس کی حالت میں خاتون ہو تو ان کے لیے نماز پڑھنا حرام ہے، ان کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو کچھ عبادتیں اللہ نے ان کو یا تو وقت کے ساتھ رکھ دیا یا ان کا کرنا ہی منع کر دیا، لیکن شکر ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر وقت دائمی جاری ہے، ہر حال میں بندہ شکر کرتا رہے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ اس کا اظہار کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ، ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بندے پہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کا اثر دیکھے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی بندے کو مال دیا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس بندے کے اوپر اس مال کا اثر نظر آئے۔ یہ کفران نعمت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو مال دیا ہے اور وہ پھر بھی ایک جھونپڑی میں رہے، پھر بھی پھٹے پرانے کپڑے پہنتا رہے، پھر بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بالکل خستہ حال میں رکھے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو مال دیں تو اس کا اثر آپ کے اوپر آنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیوند لگے ہوئے کپڑے بھی پہنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے کہ ایک یمن سے آئی ہوئی نہایت ہی مہنگی چادر کو بھی اوڑھا اور اس کے بعد اس کو صدقہ کر دیا۔ دیکھیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کپڑے لگے ہوئے کپڑے پہنتے تو جن کو مال دیا ہوتا وہ لوگ کمپلین کرتے کہ یا اللہ ہمیں تو اتنا مال ہے، اب ہم بھی جو ہے وہ پیوند لگے ہوئے کپڑا پہنے، ہم کیسے جو ہے وہ اس سنت سے فائدہ اٹھائیں کہ ہمیں تو سنت پہ چلنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے کپڑے پہنوا دیے۔
غریب ہوتے وہ کمپلین کرتے کہ یا اللہ سارے آپ کے انبیاء جو ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہر وقت اچھے کپڑے پہنتے تھے، تو ہم کیسے اس پہ عمل کر سکیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیون لگائے ہوئے کپڑے بھی پہنا دیے، تو دونوں کے لیے خیر ہوگی۔ لیکن اصول یہ سکھا دیا کہ جب تمہیں چیز ملے تو اس کے اوپر جم کے مت بیٹھ جاؤ، پھر اس کو آگے صدقہ کر دو، اس کو آگے صدقہ کر دو۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روز ایک نیا سوٹ پہنتے تھے۔ کیوں پہنتے تھے؟ کیونکہ ان کو ایک بندے نے کہا کہ حضرت میں آپ کو روز ایک نیا سوٹ سلوا کے دیا کروں گا۔ وہ روز ایک نیا سوٹ پہنتے تھے اور شام میں اس کو صدقہ کر دیتے تھے، اور پچھلے سوٹ کو صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ روز اگلے دن نیا سوٹ آتا اس کو پہن لیتے اور پچھلے کو صدقہ کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کیا، وہ جو چادر آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اوڑھا، پہنا اور اس کے بعد اس کو صدقہ کر دیا۔ تو اللہ اپنی نعمت کا اظہار چاہتے ہیں کہ جو بندے کو میں نے نعمت دی ہے وہ اس کے اوپر ظاہر ہو۔ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو ہم اچھے گھر میں رہیں، اگر اللہ نے ہمیں جو ہے اچھے کپڑے دیے ہیں تو ہم اچھے کپڑے پہنیں۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندے کو جو اس کی نعمتیں دی گئی ہیں اس کا اثر اس کے اوپر نظر آئے۔ بلا وجہ اپنے آپ کو مفلسی میں رکھنا، بلا وجہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس مال ہے؟ اس نے کہا جی ہاں مال ہے۔ تو نے پوچھا کہ تمہارے پاس کس قسم کا مال ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے اونٹ بھی دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے مال بھی دیا ہے، غلام بھی دیے ہیں، بکریاں بھی دی ہیں، گھوڑے بھی دیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتاک اللہ مالا فلیرا علیک، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے تو پھر تمہارے اوپر اس مال کو نظر نہیں آنا چاہیے۔ یہ جو اتنا مال دیا ہے کیوں آپ اس طرح پھٹے پرانے کپڑوں میں اور بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ میرے سامنے آئیں؟ آپ کو تو خوش لباس ہونا چاہیے، آپ کو تو خوشحال ہونا چاہیے، اچھا آپ کو مطلب نظر آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ کے اوپر ریفلیکٹ ہونی چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں نعمت دی ہوئی ہے تو ہم اس کو اپنائیں، اس کا اظہار کریں۔ اچھا، اب ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں تو اس حال میں ہوں، میں تو اتنی مشکل میں ہوں، میں بیمار ہوں، یا میں اس وقت بالکل مفلسی کی حالت میں ہوں، میں جو ہوں تنگ دستی سے گزر رہا ہوں، نوکری نہیں ہے، سفوکیٹ ہوں، بالکل رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو میں کیا شکر کروں؟ تو ایک اور بات سمجھ لیں کہ نعمتوں کی بھی کچھ مختلف قسمیں ہیں۔ ایک قسم کی نعمتیں ہوتی ہیں دینیہ نعمتیں، یعنی کہ جو کہ آپ کے دین سے جن کا تعلق ہے۔ مثلاً آپ کو تہجد کی توفیق ہو رہی ہے، مثلاً آپ با وقت جو ہے نمازیں پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، مثلاً آپ کے اندر اللہ نے خدمت کا جذبہ پیدا کیا ہے، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مثلاً آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھے اخلاق پیدا کیے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھتے ہیں، نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کھلا ہاتھ دیا ہے، آپ صدقات کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عمرے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، حج کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں جو کہ دینی درجے کے اندر آتی ہیں۔ پھر کچھ نعمتیں ہیں جو کہ دنیاوی درجے کے اندر آتی ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ نے آپ کو کام کاروبار دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اچھی پوسٹ پہ متعین کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین جو ہے وہ رزق دیا ہوا ہے، بہترین گھر دیا ہوا ہے، بہترین مال دیا ہوا ہے، بہترین گاڑی دی ہوئی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی بیوی بچے سب نعمتیں جو ہیں آپ کی دنیاوی نعمتوں میں سے ہیں۔ پھر کچھ چیزیں وجودی نعمتوں میں سے ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیال رکھنے والی بیوی دی ہوئی ہے، محبت کرنے والے بچے دیے ہوئے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ پھر کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ عدمی نعمتیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی نافائدہ ہونے والی چیز سے روکا ہوا ہے، بچایا ہوا ہے، مثال کے طور پہ بیماری سے بچایا ہوا ہے، آپ کو پریشان ہونے سے بچایا ہوا ہے، آپ کو گناہ میں پڑنے سے بچایا ہوا ہے، آپ کی اولاد کو نافرمان ہونے سے بچایا ہوا ہے، آپ کو حاسد اور حاسدوں کے حسد سے بچایا ہوا ہے، دشمنوں کے مکر سے بچایا ہوا ہے، تو یہ بھی سب نعمتیں ہیں۔ تو یہ 4 قسم کی نعمتیں ہیں، یا تو دینی اسپیکٹ سے، دنیاوی اسپیکٹ سے، آپ کی وجودی اسپیکٹ سے، یا آپ کے عدمی ایکسپیکٹ سے، یعنی کہ نگیشن میں۔ ہم بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ 4 نعمتوں ہمارے اوپر ہوتی ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر۔ لیکن کچھ دفعہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں کہ
مثال کے طور پہ دنیاوی نعمت کو تو اٹھا لیا، مال چلا گیا، نوکری چلی گئی، لوگوں کے سامنے جو پہلے اسٹیٹس تھا وہ اسٹیٹس نہیں رہا، اچھا گھر تھا اچھا گھر نہیں رہا، لیکن اس کے جانے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب بتا کر دیا. اب تہجد کی پابندگی آ گئی، اللہ کے سامنے بیٹھ کے رونا دھونے کی توفیق ملنا شروع ہو گئی، بندہ زیادہ نمازوں میں زیادہ خشوع ہونا شروع ہو گیا، تلاوت قرآن زیادہ نصیب ہونا شروع ہو گیا. تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ میں کس چیز پہ شکر ادا کروں. اگر ایک نعمت چھوٹی تو دوسری نعمت تو آ گئی. وہ نعمت تو ہے، اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ دو چیزیں لے لیں لیکن ابھی بھی بیگم بچے اپنے ساتھ ہیں، وہ آپ کے فرما بردار ہیں، آپ کا خیال رکھنے والے ہیں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہر جگہ کرونا وائرس کی وجہ سے نوکری چلی گئی، لیکن آپ کو کرونا وائرس خود نہیں آ کے لگا، اس بیماری سے آپ بچ گئے، کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے. تو یہ نعمتوں کا جو اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے نا کہ نعمت ایک قسم کی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نعمت چلے گی تو اب میرے پاس شکر کرنے کو کچھ بچا نہیں. نعمت کی مختلف اقسام ہیں، ان اقسام کو اپنے ذہن میں رکھ کے اس کے اوپر پھر شکر کرتے رہنا یہ ضروری کام ہے. جب ہم نعمت کے اوپر شکر کرتے ہیں تو ہم اس نعمت کو قید کر لیتے ہیں. اس کا کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قید نعمت اللہ بشکر اللہ، کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے نعمتوں کو قید کر لیا کرو. جس نعمت کا آپ نے شکر ادا کیا وہ نعمت قید ہو گئی. جس نعمت کے اوپر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اعتراف کر لیا کہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی مجھے چیز ہے الحمدللہ، تو وہ نعمت جو ہے قید ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ آپ کے تمام اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخش دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کرتے تھے اور فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی نعمت دی ہے تو کیا میں شکر گزار اب نہ بنوں. جب سونے اور چاندی کی آیات نازل ہوئیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمیں کون سا مال ہے جو مانگنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ سے ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور نیک بیوی مانگو. یہ تینوں بڑی نعمتیں ہیں. تو سونے چاندی سے جو بھی بڑی نعمتیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے والی زبان ہو، ہمارا شکر کرنے والا دن ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ساتھی عطا کریں، نیک بیوی عطا کریں، نیک ہسبینڈ عطا کریں، ہمارا جو لائف پارٹنر ہو وہ نیک ہو. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اچھا، اس میں شکر کا اظہار کرنے میں ایک اور پرنسپل بھی ہے. وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی عاجزی اپنائے. جتنا بندہ عاجزی کو اپناتا ہے اتنا ہی نعمت کا شکر زیادہ عطا ہوتا ہے. میں نے کہا تھا نا کہ ہم شکر عطا کرنے میں ایک چیز جو ہمارے حائل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہمارا تکبر. ہم سمجھتے ہیں کہ میں تو ہوں ہی اس کا، یہ میرا برتھ رائٹ ہے، آئی ہیو ارنڈ دس رسپیکٹ. یہ جو ہمارے ذہن میں چیز ہوتی ہے نا کہ آئی ہیو ارنڈ دس، میں نے اتنا ٹائم دیا ہے، میں نے وقت اتنا دیا ہے. ہمارے کچھ جاننے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے اس فیملی کو اتنا کچھ دیا ہے، میں نے آئی ہیو انویسٹڈ سو مچ انٹو دس میرج، آئی ہیو ارنڈ دس رسپیکٹ فرام مائی ہسبینڈ. تو یہ کانسیپٹ ہے نا کہ آئی ہیو ارنڈ دس، یہ شکر کو نگیٹ کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھاتے ہیں کہ اپنے آپ کو نیچا کرو. حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام فرمایا کہ اے داؤد، کیا تجھے اتنا پتہ ہے کہ جو نعمتیں تیرے پاس ہیں وہ میری ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت نعمتیں عطا کی تھیں. تو ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو ساری نعمتیں ہیں وہ میری ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اے پروردگار کیوں نہیں، آپ ہی کی طرف سے ہیں اور آپ ہی کی طرف ان کو جانا ہے. تو جب انہوں نے اس طرح کا جواب دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ بس میں آپ سے اس بات پہ راضی ہوں. یعنی کہ جب انہوں نے اس کو اگنالج کر دیا کہ یا اللہ یہ سب آپ ہی کا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے. حضرت موسیٰ کے
بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک دعا کی کہ اے اللہ میں آپ کی نعمتوں کا کیسے شکر ادا کروں کہ آپ کی جو سب سے چھوٹی نعمت ہے، میرے جتنے بھی اعمال ہیں وہ ان سے بھی زیادہ بڑی نہیں ہے، تو میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کیسے کروں؟ میں تو ان کا کبھی کفارہ دے ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ، آپ کا میری عطا کی ہوئی نعمتوں کو اس طرح اکنالج کرنا ہی آپ کا ان کی میری طرف سے شکر ادا ہو گیا۔ اے موسیٰ، جو آپ نے اس طرح بات کہی وہ آپ نے میری نعمتوں کا شکر ادا کر دیا، یعنی کہ حضرت موسیٰ کا یہ اکنالج کرنا کہ آپ کی جو سب سے چھوٹی نعمت ہے وہ بھی میرے تمام اعمال سے بڑی ہے، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ان کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے واقعات میں سے ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بندہ تھا، وہ بہت ہی عبادت گزار تھا، اس نے 500 سال، کچھ جگہوں پہ 400 سال، کچھ جگہوں پہ 500 سال، یعنی کہ نہایت ہی لمبا عرصہ اس نے مسلسل اللہ کی عبادت کی، اور پھر اس نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ جب تو مجھے موت نصیب فرما تو میں اس حال میں ہوں کہ میں باوضو ہوں، نماز کی حالت میں ہوں، سجدے میں ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس دعا کو بھی قبول کر لیا۔ اس حال میں اس کی موت آئی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب اس کی حساب کتاب ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو جنت میں لے جاؤ برحمتی، میری رحمت سے۔ تو اس بندے نے کہا کہ یا اللہ برحمتی نہیں بعبادتی، کہ میں جو آپ کی عبادت کرتا تھا کہ میں جو آپ کے اوپر عمل کرتا رہتا تھا، میں آپ کی جو عبادت کرتا رہتا تھا، جو میرے اعمال تھے، اس کی برکت سے، اس کی رحمت سے، اس کی وجہ سے آپ مجھے جنت نصیب فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں برحمتی، اس نے کہا کہ نہیں یا اللہ برحمتی نہیں بعملی، میرے عمل کی وجہ سے مجھے دے۔ جب اس نے 2-3 دفعہ اس بات پہ انسسٹ کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو۔ تو اس نے کہا کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہوا، آپ مجھے جہنم میں پھینک رہے ہیں، میں تو آپ کا اتنا عبادت گزار بندہ تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ اے میرے بندے، تم نے کہا کہ میرا معاملہ میرے اعمال کے حساب سے ہو، تو جو تمہارے اعمال تھے، جتنی تمہاری عبادتیں تھیں، جتنی تمہارے سجدے تھے، جتنے تمہارے روزے تھے، وہ تو اس ایک نعمت کا جو کہ میں نے تمہاری آئی سائٹ کی بدلے میں دی، اس کا بھی رد بدل نہیں دے سکی، یعنی کہ جو تمہاری بینائی تھی اس کا کمپنسیشن بھی تمہارے اعمال سے نہیں ہو سکتا تھا، تو تم کیا بات کر رہے ہو، تمہیں تو میں نے اور اتنی نعمتیں دی۔ اب کیونکہ تم چاہتے ہو کہ تمہارے اعمال کے حساب سے تمہارے جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے، تو جو تمہارے سارے اعمال تھے وہ تو میری ایک نمبر میں ہی پورے ہو گئے، تو اب باقی نعمتوں کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، اس لیے تم جہنم میں جاؤ۔ تو اس نے فوراً کہا کہ یا اللہ رحم فرمائیے، برحمتی مجھے اپنی جنت میں بھیج دیجیے۔ تو اللہ کا سامنے عاجز ہو کے اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ ہم اپنے کسی عمل سے اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اللہ سے اپنے آپ کو چھوٹا مان کے کہ یا اللہ آپ کی نعمتیں تو مجھ پہ بے شمار ہیں، میں تو جتنا چاہوں اتنا کم ہے، جتنا چاہوں ان کا شکر ادا کروں اتنا کم ہے، یا اللہ بس آپ ہی جو ہے میرے ساتھ رحم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اور یہ شکر ادا لانا جو ہے یہ بندے کو اللہ کی نعمتوں کی، اللہ کے عذاب سے بھی روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، میں نے آیت شروع میں بھی پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب میں ڈال کے، ان شکرتم و آمنتم، کہ تم صحیح طریقے سے ایمان لاؤ، اس پہ جمے رہو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ تو جتنا تم شکر ادا کرو گے وہ تمہاری طرف آنے والی مصیبتوں کو روکے رکھے گا، تمہارے عذاب کو روکے رکھے گا۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم شکر ادا کریں کیسے؟ اتنی میں نے تمہید تو باندھ دی، تو شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو پہلے تو وہ جو بات میں نے شروع میں کہی اس کو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ بات پکی ہو جائے کہ شکر ادا کرنا زبان سے بھی ہے اور شکر ادا کرنا
اللہ کی نافرمانی سے دور رہ کے بھی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف زبان سے شکر ادا کرتے رہیں اور اللہ کی ساتھ ساتھ نافرمانی کرتے رہیں، یہ شکر ادا کرنا نہیں ہے۔ ہم نے زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اپنے اعمال سے بھی شکر ادا کرنا ہے۔ ہم نے زبان سے بھی الحمدللہ کہنا ہے اور اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچانا بھی ہے جو اللہ کی نافرمانی ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ ہم ایک بندے کو منہ پہ تو تھینک یو کرتے رہیں اور پیچھے سے اس کو نقصان پہنچاتے رہیں، اس کے کہی ہوئی بات کو ٹالتے رہیں۔ بچہ اپنے ماں باپ کو تھینک یو بابا، تھینک یو ماما کہتا رہے اور جو انہوں نے جس چیزوں سے انہوں نے منع کیا ہوا اس کو کرتا رہے۔ کوئی باپ اپنے بیٹے سے خوش نہیں ہوگا اگر وہ منہ پہ تھینک یو کہتا رہے اور پیچھے سے نافرمانی کرتا رہے۔ تو یہی ہے کہ ہم نے اللہ کا شکر ادا بھی کرنا ہے اور اس کی نافرمانی سے بھی رکنا ہے۔ یہ تو ہو گئی پہلی بات۔ اب دوسری بات، حضرت نوح علیہ السلام کی مثال کو دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عبد شکورن تھے۔ میں نے پہلے یہ آیت پڑھی، تو اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ وہ اس لیے تھا انما سمی نوح عبد شکورن، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عبد شکورن اس لیے کہا کہ لِأَنَّهُ كَأَنَّ اذا اکلا و شربا و لبسا ثوبا حمد اللہ، کہ جب وہ کھاتے تھے، پیتے تھے یا کوئی کپڑے پہنتے تھے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ یعنی کہ وہ جس حال میں ہوتے تھے، جس چیز سے گزر رہے ہوتے تھے، جو معمولی کام کر رہے ہوتے تھے، اس میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے تھے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ اگر ہم اس پہ چلنا شروع کر دیں تو ہم واقعی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ وہ نعمت کیا ہے کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو لاکھوں کروڑوں اجر و ثواب عطا فرمائے، آپ نے اپنی امت کے لیے ایک عظیم تحفہ چھوڑ دیا اپنی سنتوں کی شکل میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے تھے، فرماتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ صبح اٹھتے ہی پہلا کلمہ جو نکلا وہ شکر کا کلمہ نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جو دعا نکلتی تھی اس میں اللہ کا ذکر ہوتا تھا یا اللہ کا شکر ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے کپڑے پہننے کی دعا سکھائی، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ پھر مزید سنیں، میں قربان جاؤں کتنی عظیم نعمت ہے یہ۔ فرمایا کہ جو شخص کپڑے پہنتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پچھلے اور اگلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، پچھلے اور تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول ولا قوہ منی۔ یہی دعا پھر کھانے کے بارے میں بھی آتی ہے کہ الحمدللہ الذی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ کہ اگر ہم کھانے کے وقت یہ دعا پڑھ لیں اور کھانا کھانے کے بعد شکر ان دعا کے ساتھ ان لفظوں سے کر لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر بھی وہی عطا کرتے ہیں جو کپڑے پہننے کا تھا، یعنی کہ پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر احسانات ہیں، کس کس نعمت پہ ہم اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر ادا کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت یہ پڑھ لے اس کی طرف سے اس کی تمام نعمتوں کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم ما اصبح بمن نعمت او باحد من خلقہ، کہ اے اللہ آج جو بھی نعمت مجھے ملے یا آپ کی مخلوق میں سے جس کو یہ بھی وہ ملے، فمنک وحدک لا شریک لک، کہ یا اللہ پس آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، فلک الحمد ولک الشکر،
اور یا اللہ تمام نعمتیں اور شکر آپ کی طرف سے ہیں. اللہم ما اصبح بمن نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. کہ یا اللہ جو نعمتیں ہیں وہ مجھے آج جو ملیں یا جس مخلوق کو ملیں، یا اللہ وہ سب آپ کی طرف سے ہیں اور آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یا اللہ صرف آپ کے لیے ہی حمد اور شکر ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد یہ پڑھ لے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اگر ہر نماز کے بعد یہ بندہ یہ دعا پڑھ لے تو اس کے لیے تمام نعمتوں کی طرف سے شکر ادا ہو جاتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں کو محفوظ کر لیں تو وہ کیا سکھائی؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاعت نقمتک وجمیع سخطک. کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ آپ کی دی ہوئی نعمتیں ختم ہو جائیں اور آپ کی اچانک پکڑ آ جائے، اور آپ کی عطا ہوئی عافیت مجھ سے پھر جائے، اور آپ کی ہر قسم کی ناراضگی سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاعت نقمتک وجمیع سخطک. میں انشاءاللہ یہ ساری دعائیں آپ کو بھیج بھی دوں گا، لیکن ان دعاؤں کو یاد بھی کریں اور ان دعاؤں کو پڑھنے کی عادت بھی ڈالیں، تاکہ ہم ہر حال میں اللہ کی نعمت کا عطا کرتے رہیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، ہر حال میں اللہ سے راضی رہیں. پھر ایک اور چیز ہے کہ سجدہ کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی کوئی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں چلے جایا کرتے تھے. میں نے حدیث کا شریف پہلے ذکر کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گناہ معاف ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا سجدہ کیا، بہت دیر تک سجدے میں رہے. اور پھر جب آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے پوچھا کہ یا اللہ آپ کہ رسول آپ جب سب گناہ معاف ہو گئے، سب کچھ اتنے ضبط کر دیا، تو آپ اتنے لمبے سجدے کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں. اسی طرح ایک اور موقع پہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ فرما رہے تھے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کو کہیں یہ خوف ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں زندہ بھی ہیں کہ نہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا معاملہ تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے اس بات کی بشارت دی کہ من صلی علیک صلیت علیہ ومن سلم علیک سلمت علیہ، کہ جو آپ پہ درود بھیجے گا میں اس پر رحمت بھیجوں گا، جو آپ پہ سلامتی بھیجے گا میں اس پہ سلامتی بھیجوں گا. تو جب مجھے اس خوشخبری کی سنائی گئی تو میں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں چلا گیا، اور دیکھنے والے کو وہ لگا کہ اتنا لمبا سجدہ ہے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہی فنا نہ ہو گئی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خوشی کی خبر ملتی تھی تو اس پہ سجدہ کیا کرتے تھے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی گئی کہ آپ کی امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بے حساب جنت عطا فرمائیں گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ اس سے بھی زیادہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا پھر ان تمام لوگوں میں سے 70,000 لوگ، ہر ایک شخص مزید 70,000 لوگوں کے لیے جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا. تو جب ان کو یہ نعمت ملی تو اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے ایک لمبا سجدہ کیا. صحابہ اکرام
رضی اللہ اجمعین بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جب مسلمہ کذاب کی مرنے کی قتل ہونے کی خبر ملی تو انہوں نے لمبا سجدہ کیا۔ حضرت علی کے زمانے میں ایک خارجی تھا، اس کے قتل ہونے کی خبر ملی تو آپ نے سجدہ فرمایا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو غزوہ تبوک کے بعد ان کے اوپر آزمائش آئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ان سے سب لوگ بائیکاٹ کر لیں، لمبا واقعہ ہے، تو جب ان کی توبہ قبول ہوئی اور ان کی برات کی جو ہے وہ آیات نازل ہوئیں تو انہوں نے خوشی کی خبر ملنے کے اوپر سجدہ کیا۔ تو ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ہم جب کوئی خبر ملے تو سجدہ کریں۔ اچھا، اب اس کے اوپر علماء میں اختلاف ہے کہ کیا یہ سجدہ کرنا جو ہے یہ بس ایسے ہی سجدہ کر لینا ہے یا یہ 2 رکعت نفل کی صورت میں سجدہ ادا کرنا ہے۔ تو حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ 2 رکعت سجدے کی صورت میں ہی نفل ادا کرنا ہے، لیکن صاحبین میں اور کچھ اور احناف میں، باقی حضرات اور باقی مذاہب میں صرف سجدہ شکر بھی ہے۔ تو اگر تو ہمیں موقع ملے، کوئی نعمت ملی ہے، کوئی چیز ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم 2 رکعت نفل شکرانے کے ادا کریں۔ کچھ بھی ہوا ہے، پروموشن ہوئی، نفل کے شکرانے کے پڑھیں، بچے کا رزلٹ اچھا آ گیا، بیماری سے صحت یاب ہو گئے، کوئی مزیدار کھانا مل گیا، بلکہ تہجد کے وقت میں 2 رکعت نفل نیت جو ہے وہ شکر کی نیت سے بھی پڑھ لیا کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھنے کا معمول بنائیں، اور اگر نفل پڑھنے کا موقع نہیں ہے اور ایک انسٹنٹ خوشی مل گئی ہے تو کیونکہ باقی جگہوں پہ اس کی اجازت ہے، باقی مذاہب میں اجازت ہے، تو بعض اوقات صرف سجدہ شکر کر لینا بھی یہ بھی عین شکر کی ادائیگی ہے۔ تو پہلی چیز کیا تھی کہ ہم مسنون اذکار کو اپنائیں جن میں مسلسل شکر کا ذکر ہے، وہ دعائیں سیکھیں جن میں شکر کرنے کی دعائیں ہیں، وہ دعائیں سیکھیں جن سے شکر کرنا کہ جو ہے وہ اس کی حفاظت ہوتی ہے، نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے، نعمتوں کا شکر ادا ہوتا ہے۔ پھر نفل پڑھنے کی عادت بنائیں جس سے ہمیں شکر کرنے کی توفیق ملے۔ پھر تیسری چیز جو کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ اللہ کے بندوں کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کا شکر تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، اللہ کے بندوں کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ فضل فرمائے، ان نعمتوں کا جو بندہ جو چیز ہمارے لیے ان نعمتوں کا ہم تک پہنچانے کا سبب بنی، اس بندے کا شکر ادا کرنا۔ اور یہ شکر جو ہے یہ بھی 2 قسم کا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اس بندے کا تھینک یو کہیں، اس بندے کا شکر گزار ہوں، اس کو اپنا محسن مانیں، اس کے احسان کا جو ہے وہ لحاظ کریں، اس کے احسان کو اکنالج کریں، اور یہ کہ ہم اس کو نقصان نہ پہنچائیں، یعنی کہ زبان سے بھی سب سے پہلے اس کے احسان کو اکنالج کریں، زبان سے اس شکر کا اظہار کریں اس کے لیے، اور تیسری چیز یہ کہ اس کو نقصان نہ پہنچائیں، اس کی دل آزاری نہ کریں، اس کی نافرمانی نہ کریں، اس کی حق تلافی نہ کریں۔ اور ہم پہ احسان کرنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے والدین ہم پہ بہت احسانات ہیں ان کے، ہمارے استاد ہم پہ ان کے بہت احسانات ہیں، بلکہ ہمارے امپلائر جنہوں نے ہمیں نوکری پہ رکھا ہوا ہے ان کا ہم پہ احسان ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہم پہ احسان کرتے ہیں، جن کے ہم تھینکفل ہیں۔ میرے خیال سے تو جو لوگ ہمارے لیے کام کرتے ہیں ہمیں ان کا بھی احسان مند ہونا چاہیے کہ ان کے کام کرنے کی وجہ سے ہمارے کام آسان ہو گئے۔ ہمارے گھر میں جو لوگ کام کرنے والے ہیں، ہمارا ڈرائیور، ہمارا مالی، ہمارا میڈ، یہ سب ہمارے امپلائیز، یہ سب بھی ہم ان کے بھی احسان مند ہیں کہ ان کا صحیح کام کرنا ہمارے کام میں ہماری آسانی بن گیا، ہم ان کے بھی شکر گزار ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِن شُكْرُ لِي وَلِوَالِدَيْكَ،
کہ تم میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ تو لوگوں کا شکر گزار ہونا یہ عین عبادت ہے، یہ عین دین ہے۔ لوگوں کا شکر گزار ہونا ہمارے دین کا حصہ ہے، اور یہ چیز ہمیں بچپن سے سکھانی ہوتی ہے، بچپن سے اپنے بچوں کے اندر انگرین کریں تھینک یو کہنا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے ویسٹرن کلچر میں یہ اتنی زیادہ ہے۔ اس دن واٹس ایپ پہ ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ بچے کو وہ ناشتہ کرا رہے، اور اس سے کہہ رہے جیسے جیسے وہ ناشتے کا ایک نوال، وہ بار بار اس کی جو ہے ماں اس کو کہہ رہی ناؤ سے تھینک یو، ہر نوالے کے بعد اس کو کہہ رہی ماں سے تھینک یو، ناؤ سے تھینک یو۔ ہم اپنے بچوں کو شکر کی عادت ہی نہیں دلاتے۔ ہمارے بچے کھا کے بس رونا دھونا مچایا ہوتا ہے، یہ نہیں ملا، میرے کھانے میں یہ کمی ہے۔ وہ بھائی ان کے اندر یہ احساس تو دلائیں کہ یہ کھانا جو مل رہا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے، آپ کی ماما نے کتنا ٹائم لگایا ہے، کس قدر گرمی میں وہ کھڑی ہو کے چولہے کے سامنے یہ سارا کھانا بنایا ہے، کتنی بڑا یہ انہوں نے آپ کے لیے اوپر کیا ہے کہ یہ چیزیں بنائی ہیں۔ ٹھیک ہے اگر کچھ چیز اوپر نیچے ہو گئی تو کیوں آپ اس پہ اتنا وہ کر رہے ہیں؟ اگر آپ کی بیگم آپ کے لیے اتنی محنت سے، اتنے پیار سے اتنا کھانا بناتی ہے، اگر اس کے اندر کچھ اوپر نیچے کمی ہو جائے تو کیوں آپ اس کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ کیوں اللہ تعالیٰ کتنا زبردست کیا آپ نے میرے لیے آج کھانا بنا دیا؟ تو ہم احساس دلائیں، اپنے بچوں کے اندر احساس دلائیں، ان کے سامنے خود دوسروں کو شکریہ کہیں، بار بار شکریہ کہیں، تاکہ ان کو احساس ہو کہ یہ بھی ایک لفظ ہے۔ صرف بچوں کو کہہ دینا کہ بھئی شکریہ کو، شکریہ کوئی ان کے اندر شکریہ کی عادت نہیں ڈالے گا۔ وہ جب آپ کو بھی دیکھیں گے، آپ اپنے بچوں کا بھی شکریہ کہیں، جب وہ آپ کی بات مانیں، جب کوئی اچھا کام کریں تو ان کو تھینک یو کہیں، ان کے اندر شکریہ کی عادت ڈالیں، اور یہ عادت ان کو کہنے سے اور خود کہنے سے ان کے اندر آئے گی۔ صرف ان کو جو ہے حکم دے دینے سے کہ شکریہ کہا کرو، تھینک یو کہا کرو، یہ ان سے نہیں ہوگا۔ جب وہ دیکھیں گے کہ آپ بھی تھینک یو کہتے ہیں، وہ سیکھیں گے کہ کیا کیا موقع ہوتے ہیں جن کے اوپر تھینک یو کہا جاتا ہے، اور وہ عادت ڈالیں گے اپنے اندر کہ ہم نے بھی یوں تھینک یو کہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کفار کا بھی شکریہ ادا کرتے تھے۔ بدر کے بعد جب کفار کو قیدی بنا دیا گیا تو کفار نے ایک شخص کو بھیجا جو کہ اس بندے کا بیٹا تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں امان دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آئے تھے تو کفار مکہ نے ان کو آنے سے منع کر دیا۔ تو ایک بندہ تھا مطعم بن عدی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں آپ کو امان دیتا ہوں اور آپ میرے امان پہ یہاں ہیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ تو اس بندے کا بیٹا، وہ خود تو مر چکا تھا بدر کے موقع اس سے پہلے، لیکن انہوں نے کفار نے اس کے بیٹے کو بھیجا کہ تم جا کے سفارش کرو کہ ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مطعم بن عدی آج زندہ ہوتا تو میں ان تمام مرداروں کے بارے میں ان تمام مردوں کے بارے میں جو تم مجھ سے بات کر رہے ہو، میں ان سب کو اس کی خاطر چھوڑ دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر کا بھی لحاظ رکھا، اس کافر نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احسان کیا اس کو بھی یاد رکھا، اور اس کا بھی جو ہے وہ شکر ادا کیا۔ تو کیا کیا چیزیں ہو گئیں کہ ہم زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں، ان دعاؤں کو یاد کریں، مصنون طریقوں کو اپنائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں، پھر ہم جو ہے وہ نوافل کے ذریعے شکر ادا کریں، نفل روزہ رکھنا، نفل نماز پڑھنا، یہ تمام شکر کرنے کی ایک ذریعہ ہیں۔ تو ہم شکر کی نیت سے کبھی نفل روزہ رکھ لیں، ہم شکر کی نیت سے نوافل پڑھ لیں۔ پھر تیسری چیز یہ کہ ہم جو لوگ ہمارے ارد گرد ہم پہ احسانات کرتے ہیں، ہم ان کے لیے ان کا شکر گزار ہوں، ان کا شکر ادا کریں، ان کا زبان سے بھی شکر ادا کریں، اور ان کو اپنی ذات سے نقصان نہ پہنچانے سے بھی ان کا شکر ادا کریں، اپنے بچوں کو بھی شکر سکھائیں۔ پھر یہ کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا شکر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بے انتہا احسانات ہیں، بے انتہا احسانات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہو کے اس طرح رویا کرتے تھے کہ مجھے بعض اوقات ایسا لگتا تھا کہ جیسے بارش کے قطرے زمین پہ گر رہے ہیں، اس طرح آپ کے آنسو زمین پہ گر رہے ہوتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی خیر کے لیے، اپنی امت کو عذاب سے بچانے کے لیے دعائیں فرماتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پہ بے انتہا احسانات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہت فکر کی، بہت جو ہے ہمارے لیے غم رکھتے تھے. ہم ان کا شکر ان کی نافرمانی نہ کر کے کر سکتے ہیں، ان کی سنتوں کو اپنا کے کر سکتے ہیں، ان کی بتائی ہوئی باتوں کو اپنی زندگی کے اندر لا کے کر سکتے ہیں. بلکہ ہمارے اوپر یہ حق بنتا ہے، ہمارے اوپر یہ ایک واجب چیز ہے کہ ہم اس چیز کا شکر لائیں کہ اب جب ہمیں ایمان کی نعمت مل گئی ہے تو جس کے ذریعے ہم تک یہ نعمت پہنچی ہے، جس نے ہمیں اس نعمت کو پانے کے لیے اس قدر مشکلیں اٹھائیں، اس قدر مصیبتیں اٹھائیں، تو ہم اس کا شکر ادا کریں، اس کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں کے اندر لا کے، اس کی بتائی ہوئی سنتوں کو اپنی زندگیوں کے اندر لا کے، ان سنتوں پہ عمل کر کے. یہ سنتوں کو چھوٹا سمجھنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا کفران نعمت ہے. ان کو چھوٹا مت سمجھیں، ان کو سنتوں کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں. ظاہری سنتیں بھی اپنانی ہیں. ظاہری سنتوں سے مراد اپنے لباس کو، اپنے شکل کو، اپنے چیزوں کو جو ہے ظاہری طور طریقوں کو سنت کے مطابق کرنا. پھر ہم نے اخلاق کو بھی سنت کے مطابق بنانا ہے، ہم نے اپنے رویے کو بھی سنت کے مطابق بنانا ہے، ہم نے اپنے معاملات کو بھی سنت کے مطابق بنانا ہے، ہم نے اپنے ظاہر کو بھی سنت کے مطابق بنانا ہے، ہم نے اپنے باطن کو بھی سنت کے مطابق بنانا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دی ہوئی ہم پہ احسانات ہیں ان کا شکر ادا کرنا ہے. جامع مسجد دہلی میں ایک فقیر تھا، اس کو وہ مسجد کے باہر بیٹھا کرتا تھا اور جو بھی آتا جاتا تھا اس سے پیسے لیتا تھا. تو ایک دن ایک انگریز آیا مسجد کو وزٹ کرنے کے لیے کہ بھئی میں مسجد کا آرکیٹیکچر دیکھوں، اتنی پرانی مسجد ہے. تو آیا تو دیکھا فقیر بیٹھا ہوا ہے، اس نے اس کو کچھ پیسے دیے. پیسے دینے کے بعد اس نے والیٹ اپنی طرف سے اپنی جیب میں واپس رکھ لیا. گھر گیا، راستے میں اس کو کچھ اور ضرورت پڑی تو اس نے پیسے نکالنے کا سوچا تو دیکھا والیٹ نہیں ہے. بڑا ڈھونڈا، اس نے سوچا کہ کہیں گر گیا ہوگا یا کسی نے جیب کاٹ لی ہوگی. خیر صبر شکر کر لیا. 1-2 ہفتے بعد اس کا دوبارہ مسجد کا چکر لگا. تو جیسے ہی وہ مسجد میں جانے لگا تو اس بندے نے دیکھا کہ وہ فقیر وہیں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو اپروچ کر رہا ہے. لیکن اس دفعہ اس سے پیسے مانگنے کے بجائے اس فقیر نے آ کے اپنا بیگ کھولا اور اس کو اس کا والیٹ دے دیا. اور اس نے کہا کہ وہ بندے نے بڑا حیران ہوا کہ بھائی یہ تو تم فقیر آدمی ہو، جتنے میں نے تمہیں اس دن پیسے دیے تھے اس سے کئی زیادہ پیسے اس والیٹ کے اندر تھے، تم نے یہ پیسے رکھ کیوں نہیں لیے؟ یہ تو تم مجھے پیسے بالکل اسی حال میں واپس کس طرح کر رہے ہو؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ پہلے تو مجھے خیال آیا کہ میں والیٹ رکھ لوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے بڑوں سے سنا ہے کہ قیامت کے روز تمام امتی اپنے رسول کے سامنے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. تو اس روز کہیں تم یہ شکایت نہ کر دو کہ میرا والیٹ جو ہے اس فلاں بندے نے چرایا تھا، اور آپ کے نبی میرے نبی سے یہ نہ کہہ دیں کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کا والیٹ چرا لیا. تو جب مجھے یہ خیال آیا کہ کہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ نہ مل جائے کہ آپ کی امتی نے میرے امتی کا والیٹ چرایا، مجھے خیال آیا کہ مجھے اس کو تمہیں واپس کر دینا چاہیے. میں اس دن سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ تمہیں کہیں کسی طرح واپس بھجوا دیں تاکہ میں تمہاری امانت تمہیں واپس کر دوں. تو لوگ تو اتنا خیال رکھتے ہیں کہ کہیں ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا نہ کرنا پڑ جائے، تو اس کے مقابلے میں ہم کہاں ہیں. ایک اور واقعہ سنیے. ایک صاحب تھے، وہ نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے تو ایک نوجوان بھاگا ہوا آیا، اس نے ان کے ہاتھ میں جو بیگ تھا وہ چھینا اور بھاگ گیا. اب کچھ ہی دور گیا ہوگا تو اس نوجوان کی
بینائی ضبط ہوگی، وہ اندھا ہو گیا۔ تو اس کو خیال آیا کہ کوئی میں نے اللہ والے بندے تھے، مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے تھے، میں نے ان کا بیگ چڑھا لیا، اللہ نے انہوں نے بدعا دی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے میری جو ہے وہ آئی سائٹ چھین لی مجھ سے۔ رونا شروع ہو گیا۔ لوگوں نے آ کے پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا کہ بھئی وہ اس طرح کے بزرگ تھے، میں نے فلاں جگہ سے ان کے سامنے بیگ چڑھایا تھا، تو مجھے ان بزرگ کے پاس لے جاؤ، میں ان سے معافی مانگوں تاکہ وہ میرے لیے جو ہے مجھے میری بنائی واپس مل جائے۔ تو جب وہاں پہنچے تو وہ بزرگ جا چکے تھے۔ کسی نے کہا کہ بھئی یہ بزرگ جو ہیں ہر نماز پہ آتے ہیں، جب اگلی نماز پہ آئیں تو تم ان سے مل لینا اور ان سے معافی مانگ لینا۔ اگلی نماز پہ وہ آئے تو نوجوان ان کے پاس گیا، بڑا رویا دھویا، معافی مانگی، تو انہوں نے کہا کہ نوجوان میں نے تو تمہیں اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کیا مطلب آپ نے مجھے اسی وقت معاف کر دیا تھا؟ انہوں نے کہا دیکھو بھائی، مجھے بڑوں نے یہ سکھایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک تمام امتیوں کے معاملے طے نہیں ہو جائیں گے۔ تو جب تم میرا بیگ لے کے بھاگے تو مجھے خیال آیا کہ اگر اب میں نے تمہیں معاف نہ کیا تو قیامت کے روز میرا معاملہ بھی پیش ہوگا، اور میرے معاملے پیش ہونے تک جب تک فیصلہ نہیں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے رہیں گے، جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو جب مجھے یہ خیال ہوا کہ کہیں میرے معاملے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جانے میں تاخیر ہو جائے، تو میں نے یہ سوچ کے تمہیں معاف کر دیا کہ کہیں میری وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہ کھڑے رہیں اور ان کو جنت میں جانے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو لوگ تو اس قدر حد تک جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے ہیں، تو ہم چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اپنی زندگی میں لا کے اپنا حق تو ادا کریں، اپنا فریضہ تو ادا کریں۔ یہ جو حالات ہمارے اوپر آئے ہوئے ہیں، یہ حالات سخت حالات ہیں، لیکن ان حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سو سے بہت اچھا رکھا ہوا ہے۔ ہمیں ان میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی طرف اللہ کا ہم اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی نعمتیں ہوتی ہیں، جو جسمانی نعمتیں ہوتی ہیں، جو عبادتی نعمتیں ہوتی ہیں، جو وجودی نعمتیں ہوتی ہیں، جو عمدی نعمتیں ہوتی ہیں، ان میں سے کس کس نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ اگر ہمارے پاس اکثر لوگوں کو میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں یار میں تنگ آ گیا ہوں۔ میرے بھائی کمپلین مت کرو، یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر میں بیٹھنا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کم از کم ہم اپنے گھر میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سر دیا ہوا ہے، ہمیں سر ڈھانپنے کی جگہ دی ہوئی ہے۔ اتنے لوگ ہیں جن کے پاس سر ڈھانپنے کی جگہ ہی نہیں ہے، جو ہوم لیس ہیں، نہ ان کے پاس اس لاک ڈاؤن میں کہیں گھر میں جانے کی جگہ، اور نہ ہی کہیں ان کے پاس کام کہ وہ کچھ کام کر کے کما بھی سکیں۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر میں بھی بٹھایا ہوا ہے، اور گھر میں بیٹھے بیٹھے ہمارا رزق روزی بھی ہم تک پہنچ رہی ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کو صبر کرنے والا بھی بنائے اور شکر کرنے والا بھی بنائے۔ ان باتوں کو جو ہم نے کہا ان پہ چلنے والا بنائے، ان کو سمجھنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے صابر و شاکر بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا رحیم یا کریم یا ودود یا حنان یا منان یا حی یا قیوم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں پہ ستاری کا معاملہ فرما دیجئے۔ یا اللہ جو گناہ ہم نے دن میں کیے وہ بھی معاف فرما دیجئے، جو شام میں کیے وہ بھی معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ جو کھل کے کیے وہ بھی معاف فرما دیجئے،
جو خفیہ کیے وہ بھی معاف فرما دیجئے، یا اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما دیجئے، یا اللہ جو کر کے ہم بھول گئے وہ بھی معاف فرما دیجئے۔ اے میرے مالک ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے انگ انگ بوٹی بوٹی سے اپنا ذکر جاری فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے منور فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں اپنے ذاکرین میں شامل فرما لیجئے، یا اللہ اپنے محبین میں شامل فرما لیجئے، یا اللہ ہمیں بھی عبد شکورن والی صفت عطا فرما دیجئے، یا اللہ اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا لیجئے۔ اے میرے پروردگار یا اللہ آپ کے ہم پہ بہت احسانات ہیں، آپ کی ہم پہ بہت فضل ہے۔ اے میرے پروردگار عالم، بچپن سے لے کے پیدائش سے لے کے اب تک آپ نے ہمیں لمحے لمحے پہ یا اللہ نعمتوں سے نوازا۔ یا اللہ ہم جتنی نعمتوں کا کوشش بھی کریں کہ ہم ان کو گن سکیں، ہم نہیں گن سکتے۔ اے میرے مالک یا اللہ آپ نے ہمیں بچپن سے لے کے اب تک نازوں میں پالا، یا اللہ ہمیں ہر طرح کی دنیا کی نعمت عطا فرمائی۔ اے میرے مالک ہم ان تمام نعمتوں پہ یا اللہ جو آج تک اس آخری اب تک آنے والی ہر سانس تک جو نعمت ہمیں ملتی رہی یا اللہ ہم ان تمام نعمتوں پہ آپ کا لاکھوں کروڑوں شکر ادا کرتے ہیں۔ اے میرے مالک یا اللہ جن گناہوں سے ہم نے آپ کی نافرمانی کی یا اللہ آپ کے شکر کی قدردانی کی، اے میرے مالک ہم ان گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم آپ کے ناشکر گزار بندہ نہیں بننا چاہتے، یا اللہ ہم آپ کے نافرمان بندہ نہیں بننا چاہتے، یا اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں۔ یا اللہ ان تمام نعمتوں کی، ان تمام خیروں کی یا اللہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اے میرے مالک یا اللہ ہمیں ان کے زوال سے بچا لیجئے، یا اللہ ان کے زوال سے بچا لیجئے۔ انی اعوذ بک من زوال نعمتک یا اللہ ہم ان کے زوال سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ یہ تمام نعمتیں یا اللہ بلکہ ان سے کئی بڑھ کے ہمیں ان کی ضرورت ہے یا اللہ یہ آپ ہی نے فیصلہ فرمایا تھا کہ ہم ان نازوں میں رہیں۔ یا اللہ جب آپ نے ان کا ہمیں عادی بنا دیا ہے تو یا اللہ ہم کمزور بندے ہیں، یا اللہ ہمیں ان کے زوال سے بچا لیجئے۔ یا اللہ کسی ایسی آزمائش میں مبتلا نہ کیجئے یا اللہ کہ ہم نافرمان ہو جائیں، یا اللہ کسی ایسی آزمائش میں مبتلا نہ کیجئے یا اللہ کہ ہم بے صبر ہو جائیں، یا اللہ کسی ایسی مزائش میں ہمیں مبتلا مت کیجئے یا اللہ کہ ہم ناشکرے ہو جائیں۔ اے میرے مالک یا اللہ یہ آپ کی دیوی نعمتیں ہیں، یا اللہ یہ آپ کے کیے ہوئے احسانات ہیں، یا اللہ ہم ان پہ آپ کا شکر ادا لاتے ہیں۔ یا اللہ ان میں مزید اضافہ فرمائیے گا، یا اللہ ہمیں ہر ایک نعمت کے ہم محتاج ہیں، یا اللہ ان میں سے کسی ایک میں بھی کمی نہ کیجیے گا۔ اے میرے پروردگار عالم ہمارے وقت میں برکت عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے کاموں میں برکت عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے مال میں برکت عطا فرما دیجئے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دیجئے۔ اے پروردگار عالم ہمارے دن میں برکت عطا فرما دیجئے، ہمارے سونے میں برکت عطا فرما دیجئے، ہمارے جاگنے میں برکت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو علم سکھایا اس علم کو پڑھنے پڑھانے میں برکت عطا فرما دیجئے، یا اللہ جو حافظہ دیا یا اللہ اس میں برکت عطا فرما دیجئے، یا اللہ جو کاروبار ہے اس میں برکت عطا فرما دیجئے، یا اللہ گھر بار میں برکت عطا فرما دیجئے، یا اللہ زندگی کے ہر لمحے میں برکت عطا فرما دیجئے۔ اور میرے مالک سب سے بڑھ کر یا اللہ جب موت آئے تو اس میں موت میں برکت عطا فرما دیجئے، یا پروردگار عالم ہمارے ہر کام میں برکت عطا فرما دیجئے۔ اے میرے پروردگار عالم یہ تمام نعمتیں آپ کی نعمتیں ہیں، یا اللہ یہ تمام احسانات آپ کے احسانات ہیں، یا اللہ ان کے پلٹ جانے سے ہمیں بچا لیجئے۔ آپ نے فرما دیجئے کہ آپ لوگوں کے درمیان حالات کو بدلتے رہتے ہیں، یا اللہ ہم آپ کے ان بدلتے ہوئے حالات سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ اگر بدلیں تو اچھے کی طرف بدلیے گا، یا اللہ برے سے بدلیجیے گا، یا اللہ عزت دینے کے بعد ذلت سے بچا لیجیے گا، یا اللہ علم ملنے کے بعد یا جہالت کے کاموں سے بچا لیجیے گا، یا اللہ عبادت گزار ہونے کے بعد یا اللہ نافرمان ہونے سے بچا لیجیے گا، یا اللہ مالدار ہونے کے بجائے فقیر ہونے سے بچا لیجیے گا، یا اللہ کھانا کھانے کے بعد یا اللہ بھوکے ہونے سے بچا دیجیے گا۔ اے پروردگار عالم صحت مند ہونے کے بعد بیمار ہونے والوں میں سے بچا لیجیے گا۔ اے پروردگار عالم یا اللہ اپنوں میں ہونے کے بعد یا اللہ اب غیروں میں ہونے سے بچا لیجیے گا، یا اللہ عزت کے بعد ذلت سے بچا لیجیے گا، یا اللہ ابدیت کے بعد یا اللہ شرک سے بچا لیجیے گا،
یا پروردگار عالم اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لیجئے، یا اللہ جن کے اوپر آپ نے اپنی نعمتوں کے دروازے دائمی کھول دیے ان میں شامل فرما دیجئے، اور یا اللہ ہمیں دائمی شکر کرنے والا بنا لیجئے۔ اے پروردگار عالم ہم جتنا آپ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے یا اللہ، لیکن آپ نے فرما دیا تم جتنا شکر کرو میں اتنی نعمتیں اور دیتا ہوں، یا اللہ بس ہمیں اسی طرح شکر کرنے والا بنا دیجئے۔ یا اللہ ہم میں سے جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، یا اللہ جو بیمار ان کی بیماریوں کو دور فرما دیجئے، یا اللہ یہ وبا جو ہم پہ آئی ہوئی ہے یا اللہ اس وبا سے ہمیں جلد چھٹکارا عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ رمضان کریم کا مہینہ آنے والا ہے، یا اللہ رحمتوں کا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، اے پروردگار عالم لوگوں سے ملنے جلنے کا مہینہ ہے، خوشیاں بانٹنے کا مہینہ ہے، خیر خواہی کرنے کا مہینہ ہے۔ اے میرے مالک یا اللہ ہم تو گھروں میں قید بیٹھے ہیں، یا اللہ دل پریشان ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ تمام نعمتیں جو آپ نے دی ہیں یا اللہ اس رمضان کی برکتیں جو ہوتی ہیں یا اللہ ان سے کیسے مستفید ہوں گے۔ اے پروردگار عالم اپنے غیب سے کوئی ذریعہ بنا دیجئے، یا اللہ اس مشکل کو ہم سے دور کر دیجئے تاکہ ہم ان تمام نعمتوں کو جو رمضان کے مہینے میں ہوتی ہیں ان کو بھرپور ان سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو راضی کر سکیں۔ اے میرے مالک یا اللہ ان پریشانیوں کو ہم سے دور فرما دیجئے، یا اللہ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو گئے یا اللہ ان کو اپنے خیر سے فضل سے جلد صحت یابی عطا فرمائیے، اور یا اللہ جو اس کی وجہ سے چل بسے یا اللہ ان تمام کے درجات بلند فرمائیے، ان کو اپنے قرب کا اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے، یا اللہ ان کے عزیز و اقارب کو یا اللہ پسماندگان کو اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائیے، ان کو صبر جمیل عطا فرمائیے۔ یا پروردگار عالم قدم قدم پہ آسانیاں پیدا فرمائیے۔ اے میرے مالک یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ آگے آنے والی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنائیے۔ اے میرے مالک ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیے، اولاد کی نافرمانی اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرمائیے، یا اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرمائیے۔ اے میرے مالک یا اللہ ہم تو اپنی زندگی گزار چکے، ہماری اولادوں نے ابھی اس دنیا میں رہنا ہے۔ اے میرے مالک ان کا آنے والی نسلوں کو یا اللہ خیر سے اپنے فضل سے ایمان والی زندگی عطا فرمائیے، آنے والے وقتوں کے جتنے بھی مراحل ہیں آزمائشیں ہیں ان سے ان کو پناہ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کی یا اللہ ہمارے اولادوں کی آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائیے، آگے آنے والے جتنے بھی فتائن ہیں یا اللہ ان سے محفوظ فرمائیے، ان میں ایمان کے اوپر جمے رہنے ڈٹے رہنے والا بنائیے۔ اے میرے مالک یا اللہ یا پروردگار عالم ایمان کی نعمت سے کبھی بھی محروم نہ فرمائیے، یا اللہ آخری دم تک ایمان پہ قائم رہنے والا بنائیے، اور یا اللہ جب بلانے کا وقت آئے تو پہلے کلمہ نصیب فرمائیے، لا الہ الا اللہ کے منہ سے الفاظ نکلوائیے، پھر اپنے پاس بلائیے گا۔ یا اللہ ہم سے راضی ہوئیے گا، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائیے گا، یا اللہ جنت میں جنت الفردوس میں ان کے قدموں تلے جگہ نصیب فرمائیے گا۔ اے میرے مالک ہمارے استاد مشائخ اقارب یا اللہ جو اس دنیا سے گزر گئے یا اللہ ان کی تمام کی مغفرت عطا فرمائیے، ان کو اپنے قرب کا اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جو ہمارے والدین میں سے ہمارے استاد مشائخ میں سے زندہ ہیں یا اللہ ان کی بھرپور خدمت کرنے والا بنائیے، آگے بڑھ بڑھ کے ان کی فرما برداری کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ ہمیں ان کے لیے باعث رحمت باعث سکون بنائیے، یا اللہ آگے جا کے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے، اور یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے باعث رحمت و باعث سکون بنائیے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔ اے پروردگار عالم آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے راضی ہو جائیے، یا اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ ربنا یا اللہ جو کہا جو سنا گیا یا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ کچھ ہی دنوں بعد رمضان آنے والا ہے، یا اللہ اس مہینے میں ذوق و شوق کے ساتھ عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ اس مہینے کے اللہ ہم نہیں جانتے کہ یہ مہینہ شاید ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، یا اللہ اس رمضان میں اپنی مغفرت کرانے والا بنائیے، اس رمضان میں یا اللہ آپ کو راضی کرنے والا بنائیے، اس رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے والا بنائیے۔ یا اللہ اس رمضان کی ایک ایک منٹ کو یا اللہ اس کی قدر کرنے والا بنائیے، اس کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔